صلی اللہ محمد۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی میدان کربلا میں خیمے سے رخصت ایک سے زائد موجود ہے، مقتل میں ایک سے زیادہ مرتبہ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شہید ہوتا تھا تب جاتے تھے، لاشا لاتے تھے، اور پھر جب سب کے سب شہید ہو گئے تو ایک دفعہ تو رخصت ہو کر آپ جنگ لڑنے کے لیے گئے، اور پھر جنگ لڑتے لڑتے جب یہ یقین ہو گیا کہ اب وقت آخر قریب ہے تو پھر ایک دفعہ آخری رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے۔ اور میں نے یہ پڑھا ہے، علامہ مجلسی نے اسے لکھا ہے کہ انہیں خواب میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اللہم صلی اللہ محمد، اور انہوں نے یہ تاکید کی کہ تم میرے بیٹے کی رخصت کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے غالباً عرض کیا کہ میں تو آپ کی سرکار کی رخصت کے مصائب عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو رخصت آخر ہے کہ جس کے بعد پلٹ کے نہیں آئے، اس رخصت کے مصائب جو ہے وہ لکھو۔ تو یہ اسی کیفیت کو اس میں لفظوں میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجرئی رخصت آخر کو حسین آتے۔ اب ذہن میں رہے کہ امام جنگ فرما رہے ہیں اور دوران جنگ زخمی ہیں، اور انہی زخموں کے ساتھ رخصت آخر کے لیے پلٹنا چاہتے ہیں خیموں کی جانب۔ یہ منظر ذہن میں رہے، مجرئی رخصت آخر کو حسین آتے ہیں، بال بکھرائے رسول الثقل ہیں آتے ہیں، اشک برسات شہ بدر و حنین آتے ہیں، دختر سرور کونین کے بین آتے ہیں، تن سے بھائی کے حسن تیر ستم کھینچتے ہیں، شاہ رک رک کے سوئے خیمہ قدم کھینچتے ہیں، روح مجروح علم جسم تھکاوٹ سے نڈھال، خون میں بھیگا ہوا پیراہن خوش اقبال، سر سے پا تک کہیں برچھی کہیں نیزہ کہیں بھال، دل کو رہ رہ کے ستاتا ہے سکینہ کا خیال، ایک قیامت ہے کہ بچی پا گزر جائے گی، اس زخم بابا کے جو دیکھے گی تو مر جائے گی، قطرنے باندھ چھپاتے ہیں جراحت تن کی، دیکھ کر خیموں کو پھر تکتے ہیں صورت بن کی، جیسے چنتے ہوں سرے ریگ جگہ مدفن کی، آنکھ میں پھرتی ہے تصویر کوئی بچپن کی، متمکن تھے کبھی دوش محمد با حسین، سجدہ فرمائیں گے اب خاک کی مسند با حسین، ڈھونڈتے ہیں کہ نشیبی کوئی مل جائے زمین، دور خیموں سے نہ ہو اور ہو ٹیلا بھی قریب، دیکھ سکتی ہو سہولت سے نگاہ غم بھی، بس وہیں سجدہ آخر میں جھکا دوں میں جبیں، در سے نکلے جو بہن دور نکلنا نہ پڑے، بنت حیدر کو زیادہ کہیں چلنا نہ پڑے، ریش اطہر علی اصغر کے لہو سے تابا، چشم میں اون محمد کی خوشی کا ارمان، جس میں سب چاک سے قاسم کے سبھی زخم عیاں، دل میں پیوست ہے اکبر کے کلیجے کی سنا، قمر چر سے ید اللہ کی لو مدھم ہے، بھائی عباس کی فرقت سے کمر میں خم ہے، دیکھتے ہیں جو کبھی گنج شہیداں کی طرف، یاد آتے ہیں رفیقان دلاور کے شرف، ایستادہ تھی ابھی دشت میں انصار کی صف، ہائے کیا وقت ہے تنہا ہے بن شاہ نجف، عصر عاشور ہوئی رن میں جماعت بکھری، ٹوٹ کر خاک پہ تسبیح شہادت بکھری، ہیں تو تنہا تو ہزاروں سے لڑے جاتے ہیں، خرمن فوج پہ کیا بر کے غلط ڈھاتے ہیں، تول کر تیغ فرس دشت میں گرماتے ہیں، دل میں لیکن جو خیالات عجب آتے ہیں، گاہے گاہے تو نظر کرتے ہیں بہنوں کی طرف، لڑتے لڑتے بھی ہے رخ شاہ کا خیموں کی طرف، مومنوں
ایک ہے شبیر تو لاکھوں مارتا، مارتا ہے کوئی پتھر کوئی تیر و نیزہ، اتنے لشکر کے سمندر میں بنا کر رستہ، اب جو پہنچے ہیں فرس پر سر خیمہ آقا، چشم گریاں سے درے بیت شرف دیکھتے ہیں اور کچھ سوچ کے پھر سوئے نجف دیکھتے ہیں۔ پہنچتے ہیں کبھی پیشانی ادھر سے لہو، دکھنے لگتا ہے کبھی آپ کا زخم بازو، سینہ مجروح جگر چاک بریدہ پہلو، مثل لالا ہے شفق رنگ بدن منہ تا منہ، آب شمشیر پیے تشنہ دہن پھرتے ہیں، تن سے باران کی طرح قطرہ خون گرتے ہیں۔ مومنوں کیا کہوں احوال وداع مولا، بس کے ناموس میں ہوتی ہے قیامت برپا، کوئی لپٹے ہے قدم سے کوئی تھامے ہے ابا، کوئی دیوے ہے چہیتی کے گلو پر بوسا، ہوش کھوتی ہے کوئی اور کوئی غش کھاتی ہے، ایک بچی ہے جو دامن سے لپٹ جاتی ہے، اڑا جاتا ہے کسی آن میں سب غازۂ گل، پھر کوئی شور انادل کا نہ آوازۂ گل، بلبلیں کھاتی ہیں گلشن میں غمیں تازہ گل، بس کوئی دم میں بکھرنے کو ہے شیرازہ گل، جسم سے روح مہک گل سے رواں ہوتی ہے، گل زمیں فاطمہ زہرا کی خزاں ہوتی ہے، خاک اڑتی ہے سر صحن میں ہوا چلتی ہے، سر سے بانو کہ یہ کس آہن ردا ڈھلتی ہے، دھوپ چکتی ہے نگاہوں میں زمین جلتی ہے، آنکھیں قدموں سے شہیدی کے اجل ملتی ہے، چھوڑ کر بچوں کو مقتل کی طرف آتے ہیں، سوئے معبود حسین ابن علی جاتے ہیں، غل ہے اب دشت ہے، سلطان حجازی آیا، سرفروش اہل صفا عادل و غازی آیا، منتظر عشق تھا جس کا وہ نمازی آیا، دھول تاروں کی اڑاتا ہوا تازی آیا، بن میں طاؤس اجل سائے کا بار اڑتا ہے، برق لہراتی ہے کرنوں کا غبار، تھی ادھر تیغ کی سج اور ادھر اسب کی چال، باغ میں پھول پری کاف میں صحرا میں غزال، برق پھرتی میں مہک خو میں نزاکت میں خیال، سینہ اس شیر کا خون سر آدھا سے تھا لال، ہم رہے تیغ دو دم مثل صبا جاتا ہوا، افق دشت پا بادل سا اڑا جاتا ہوا۔ مختصر کرتے ہوئے بس میں اصل میں منتخب بند لے کے آیا ہوں، بس کے کاٹھی میں رکھی تیغ ہوئے محو حق، ستم دستہ ملعون سے لرز اٹھے طبق، پھولی ایک تیر سے ہونٹوں پہ جو حضرت کے شفق، پھول ایک ایسا لگا ہو گئی پیشانی شک، پہنچتے تھے پھول ایک ایسا لگا، پھول ایک تیر سے ہونٹوں پہ جو حضرت کے شفق، پھول ایک ایسا لگا ہو گئی پیشانی شک، پہنچتے تھے وہ لہو شہ اسی تخمینے میں، تیر ایک آن کے پیوست ہوا، تیر ایک آن کے پیوست ہوا سینے میں، سرخ فوارہ چھٹا سینے سے تا پشت امام، اور تڑپ کر لیا چلو میں لہو شہر تمام، پھینک کر عرش کی جانب کیا رب سے کلام، رہی و شاہد تیرے بندے پہ جو گزرے آلام، ماتم شاہ کا عالم میں فزون جوش ہوا، آسمان خون سے سرور کے شفق پوش ہوا، ایک ستم کش نے بازو پہ لگائی تلوار،
زرع ملعون نے شانے پکیا شاہ کے بار، ابو ایوب نے چلے کو جو کھینچا یک بار، ایک پیکان ہوا توڑ کے حلقوم کے پار، اور نیزہ ہسلی پہ سنان ابن انس نے مارا، اور شاہ کو گھیر کے سب اہل حوث نے مارا، تیر و تلوار لیے ٹوٹ پڑا لشکر کی، زخم پر زخم لگے چاک ہوا جس میں حسین، آبشار بہا خون کا سر تاب زمین، کھایا پہلو پر جو نابود نہ سنبھل پائے بزین، ایک جب حشر اٹھا سید ابرار گرے، ریت پر دشت کی شاہ برسر رخسار گرے، ہاتھ میں کھینچ کے خنجر کو چلا شمر شوم، تھے وہاں سجدہ معبود میں شاہ مظلوم، بے ادب کو نہ ہوا پاس امام معصوم، زلف شبیر میں تھا نیز کا دست مختوم، زلف شبیر میں تھا نیز کا دست مختوم، زلزلہ عرش خداوند پہ یک بار ہوا، پاک سینے پر نجس قدموں سے اسوار ہوا، پاک سینے پر نجس قدموں سے اسوار ہوا، رو کے کہتی تھی سکینہ یہ بسب کرب و جلال، ہاتھ ہے شمر میرے باپ کی زلفوں سے نکال، تو سمجھتا ہے کہ بے آس ہوئی شاہ کی آہال، ابھی حضرت کی حفاظت کو یہ دکھیا ہے بحال، دیکھ کے پشت تہی جور و ستم کرتا ہے، سانس لے لے کے سر شاہ قلم کرتا ہے، سانس لے لے کے سر شاہ قلم کرتا ہے، بے ادب پاؤں میرے بابا کے سینے سے ہٹا، بے ادب پاؤں میرے بابا کے سینے سے ہٹا، کیا خبر تجھ کو کہ یہ تھی میرے سر رکھنے کی جان، پیار سے گود میں بھرتے تھے جو شاہد و ذرا، ان کے سینے کو بنا لیتی تھی تکیہ اپنا، اور رکھ کے رخسار کو سینے پر سبو پاتی تھی، اور دھڑکنیں شاہ کی سنتے ہوئے سو جاتی